مفتی صاحب نے ایک جملہ کہا، میں اسی سے ہی استفادہ کرتے ہوئے اپنی بات کا آغاز کروں کہ ایک ہے اسلام کی تعلیمات اور دوسری طرف ہے آج کے مسلمان۔ اسلام کی تعلیمات تو کیٹیگوریکل اتنے احکامات عطا کرتی ہیں، اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ پیپرز میں تمام چیزیں موجود ہیں اور کتاب ہدایت میں ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن جو فقدان ہے وہ امپلیمنٹیشن کا ہے۔ امپلیمنٹیشن اگر یہاں داخل ہو جائے تو آج کا مسلمان حقیقی طور پر ان سائلین کو، ان محروم لوگوں کو اور ان معذور یعنی جو خصوصی افراد ہیں ان کے ساتھ وہی رویہ رکھے جو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے رکھے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ جب معاشی حقوق کی اور مراعات کی ہم بات کرتے ہیں تو یہ سارا ضابطہ اور سارے جو قوانین ہیں وہ ہمیں اسی قرون اولیٰ میں نظر آتے ہیں، پھر صحابہ کے ان ادوار میں نظر آ رہے ہیں کہ ایک پورا ضابطہ ہمیں دیا جا رہا ہے۔ اگر جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جیسا کہ آپ نے بات کی ہے کہ بلا تخصیص مذہب جو معذور فرد ہے بیت المال کے ذریعے سے ان کے گھر میں انکم جاری اور ان کی ضروریات کو پورا کیا جا رہا ہے۔ علامہ شبلی نعمانی نے الفاروق میں اس پر بہت زبردست کلام کیا ہے اور پوری مثالیں ذکر فرمائی ہیں اور ان تمام اولیات کا ذکر کیا ہے کہ جو ان کے معاشی حقوق کی اور ان کی مراعات کی جانب نظر کی ہے۔ اسی طرح سے اگر بدائے ثنائے میں علامہ کاسانی کی اگر میں بات کروں تو انہوں نے ایک باقاعدہ عنوان باندھا ہے اور عنوان ہے نفقہ اقارب کے وجوب، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ بعض رشتہ داروں کے نفقہ کا بعض رشتہ داروں پر واجب ہونا۔ ٹھیک ہے، اس میں انہوں نے اس بات کو بھی ذکر کیا ہے کہ خاندان کے کچھ مفلس رشتہ دار اپاہج و لاچار ہوں یا معذور مفلوج ہوں، مجنوں ہوں یا اندھے پن کا شکار ہوں، دست و پا بریدہ ہوں یا شل زدہ ہوں، تو فرمایا کہ ان کا نفقہ معہود ترتیب فقہی کے اعتبار سے دیگر جو سالم الاعضاء افراد ہیں ان پر واجب ہو جاتا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ جو اقربا ہیں ان پہ واجب ہے کہ وہ خیال رکھیں۔ یعنی آپ یہ دیکھیے کہ اس کے وجوب کی جانب تک ہمارے فقہاء نے اشارہ فرمایا کہ خاندان اور رشتہ داروں میں اس معاشی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ساری ضروریات خاندان سے پوری ہو جانی چاہیے، یعنی ترس کھا کے نہیں دینا، اپنے اوپر واجب سمجھ کے اپنے اوپر واجب سمجھ کر کرنا ہے۔ ہم اگر گورنمنٹ کو دیکھتے رہیں، اسٹیٹ کو دیکھتے رہیں، ذمہ داران کو دیکھتے رہیں، یہ ذمہ داری گھر کے افراد کی بھی تو بنتی ہے، رشتہ داروں کی بھی تو بنتی ہے۔ آپ اپنی ضرورت تو اپنی ذمہ داری تو پوری کریں، پھر اس کے بعد اسٹیٹ بھی آپ کے سامنے نظر آئے گی کہ ان کی بھی جو ضروریات ہیں، لیکن ابتدا جو ہے اس اصلاحات کی گھر سے ہونی چاہیے۔ پھر اس کے بعد ذرا آپ دیکھیے کہ ہم جب معاشرتی اعتبار سے جب ان کی بات کرتے ہیں اور ان کے حقوق اور مراعات کی بات کرتے ہیں تو پہلے بھی یہ بات ذکر ہو چکی کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے، آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اگر جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے اکتساب فیض فرما رہے ہیں تو پھر اسی صف میں ہمیں جناب عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نظر آ رہا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، اسی صف میں ہمیں پھر وہ شخص بھی نظر آ رہا ہے کہ جسے مکہ المکرمہ میں جو ہے تپتی ہوئے ریت پر لٹایا جاتا ہے، جن کو سیافام کہا جاتا ہے، جن کی قیمت صدیق اکبر زیادہ ادا کر دے تو ان کو تانا دیا جاتا ہے۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاشرتی حقوق کا پاس اتنا زیادہ رکھا ہے کہ ان کی دلجوئی کے لیے حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ تمہارا ایسا کون سا عمل ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ تمہارے قدموں کی آہٹ میں خود سے آگے جنت میں سن رہا ہوں۔ تو آپ مجھے ذرا یہ بتائیے کہ جب کعبۃ اللہ پر جب جناب بلال حبشی چڑھ کر اذان دے رہے ہوں گے تو ان کی تمام محرومیاں ختم کیوں نہ ہو جائے؟ مذہبی حقوق اور ان کی مراعات کی اگر ہم بات کریں تو آپ یہ دیکھیے کہ سب سے پہلے تو جو بہت ساری عبادات ایسی ہیں کہ جن میں ہمیں جسمانی طور پر مشقت کرنی پڑتی ہے، لیکن جو جسمانی معذور ہے اسے رعایت دے دی گئی، اسے استثناء دے دیا گیا۔ اگر کوئی شخص مالدار ہے، مثال کے طور پر کوئی مالدار ہے مگر اپاہج ہے، کمزور ہے، لاغر ہے، تو اس کے لیے لیکن مالدار ہونے کی وجہ سے حج اس پر قائم ہو گئی، فرمایا حج بدل کر لو، وہ رعایت ریلیف دے دیا۔ اسی طرح سے دیکھیے کہ روزہ ہے، کمزور ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا، فدیہ دے دو، تمہاری عبادت مکمل ہو گئی۔ بصارت سے محرومی ہے، لنگڑے پن کی وجہ سے اگر چلنے پھرنے سے معذور ہے تو انہی دونوں عذر کو لازمی قرار دے کر بہت سارے اصحاب ایسے ہیں، جمعہ وغیرہ، پھر ان کو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ مراعات مل جاتی ہیں۔ سیاسی طور پر اور حربی حقوق اور مراعات کی جب ہم بات کرتے ہیں تو جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ جناب وہ سارے کے سارے آواز اٹھانے کے لیے ہر جگہ پر ان کی نمائندگی موجود ہے۔ اگر معذور افراد حضور کے دور میں موجود ہیں تو ان کی ضروریات کو ڈسکس کرنے کے لیے ان کے نمائندے حضور کی مجلس میں اور شورا میں موجود ہیں، اور اسی کی آج حاجت ہے کہ کمزور کو بتانا نہ پڑے کہ میں معذور اور میری ضرورت کو پورا کیا جائے، بلکہ خود ان تک رسائی پہنچانا ہی یہ ذمہ داری ہے ہر فرد واحد کی، اور ساتھ ساتھ